فلم کی شروعات ہوتی ہے برفیلی چٹانوں سے۔ سائنسدانوں کو ایک پرانا طیارہ ملتا ہے، وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں کیپٹن امریکہ کی شیلڈ ملتی ہے۔ اس کے بعد کہانی مارچ 1942 میں چلی جاتی ہے۔ آدولف ہٹلر کا ایک خاص آدمی جس کا نام چوہان ہے، وہ اس کے لیے ہتھیار بناتا ہے اور ہائیڈرا گروپ کا کمانڈر بھی ہے۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ چرچ پر جاتا ہے جہاں وہ ایک ضروری چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ اسے وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ تلاش کر رہا ہے، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ نکلی ہے، اور وہ چرچ کے فادر سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم اس کے لائق نہیں ہو، تم اس کی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی تمہارے ارادے اچھے ہیں۔ اور وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اسے دیوار پر ایک بٹن نظر آتا ہے اور اسے دبانے پر ایک ڈبہ نکلتا ہے جسے کھولنے پر نیلی روشنی خارج ہوتی ہے۔ دراصل اس کے اندر ٹیسوریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر دیوی طاقتیں ہیں۔ چوہان فادر کو مار دیتا ہے اور ٹیسوریکٹ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب کہانی یہاں سے 1 سال آگے بڑھتی ہے جہاں سٹیو لوجرد نامی لڑکا دکھایا جاتا ہے جو فوج میں بھرتی ہونا چاہتا ہے، جو اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے کیونکہ چاروں طرف جنگ کا ماحول ہے۔ لیکن جب بھی اسے فوج میں بھرتی ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اسے بہت سی میڈیکل پرابلم ہوتی ہے۔ اس بات سے سٹیو لوجرد مایوس ہو جاتا ہے۔ اگلے دن وہ اپنے دوست بکی سے ملتا ہے جو پہلے سے فوج میں ہے، اور بکی اسے ایک عجائب خانے میں لے جاتا ہے۔ ہاورڈ سٹارک کو یہاں دکھایا گیا ہے جو ٹونی سٹارک کے والد ہیں، جہاں وہ لوگوں کو اپنی کمپنی کی فلائنگ کار دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر سٹیو وہاں فوج میں بھرتی ہونے کا اشتہار دیکھتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ بکی بھی اس کا پیچھا کرتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ تمہیں کئی بار ریجیکٹ کیا گیا، اب تمہیں کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سٹیو کہتا ہے کہ ہمارے سپاہی ہمارے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور میں بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے پیچھے ایک سائنسدان جس کا نام ابراہیم ہے، وہ سٹیو کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کے بعد سٹیو بھرتی کے لیے اندر جاتا ہے، وہاں اس کا میڈیکل ہو رہا ہے۔ پھر نرس ڈاکٹر کو بتاتی ہے کہ سٹیو کئی بار فوج کے لیے کوشش کر چکا ہے اور ہر بار میڈیکل میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسے دوبارہ ریجیکٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر وہاں وہ سائنسدان جس نے سٹیو کی ساری باتیں سنی تھی، جس کا نام ابراہیم ہے، وہ یہاں آتا ہے اور سٹیو سے کہتا ہے کہ میں آرمی سائنس پروجیکٹ پر کام کرتا ہوں، کیا تم نازی لوگوں کو مارنا چاہتے ہو؟ سٹیو کہتا ہے مجھے اپنی شان و شوکت پسند نہیں، میں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ سٹیو ڈاکٹر ابراہیم کو اپنے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم کہتا ہے اگر تم مجھے اپنے بارے میں سچ بتاؤ گے تو میں بھی اس بارے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ پھر سٹیو اسے سچ بتا دیتا ہے، میں بروکلن سے ہوں اور میں 5 بار فوج میں بھرتی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم اسے میڈیکل میں پاس کر دیتا ہے۔ اب وہ ایک سپاہی بن گیا ہے، لیکن وہ اپنے میڈیکل مسائل کی وجہ سے ہر جسمانی سرگرمی میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک بار سارے فوجی بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک کھمبے پر جھنڈا ہوتا ہے۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ ہم آدھے راستے پر ہیں اور جو بھی یہ جھنڈا اٹھائے گا وہ واپس گاڑی میں جا سکتا ہے۔ ہر کوئی کھمبے کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جھنڈا کسی کو نہیں ملتا۔ دراصل آج تک کسی بھی فوجی نے یہ جھنڈا نہیں نکالا، لیکن پھر سٹیو ہی اس ڈنڈے کو گرا دیتا ہے اور جھنڈے کو نکال کر گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلے دن جب سب کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر ابراہیم وہاں آتا ہے۔ وہ کرنل کو بتاتا ہے کہ میں نے سٹیو کو سپر سولجر پروگرام کے لیے چنا ہے۔ یہ سن کر وہ پوری طرح چونک جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اگر ہم اس کے اندر سوئی بھی ڈالیں گے تو سوئی اندر سے گزر جائے گی۔
کیونکہ وہ سب سے کمزور ہے۔ اس کام کے لیے میرے پاس ایک اور نوجوان ہے جس میں بہت سی خوبیاں ہیں۔ پھر کرنل تمام سپاہیوں کے درمیان میں گرنیڈ پھینکتا ہے۔ تمام سپاہی ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لیکن سٹیو اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لیے اس گرنیڈ پر چھلانگ لگا دیتا ہے اور سب کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے۔ وہی سپاہی کو دکھایا جاتا ہے جسے کرنل سپر سولجر پروگرام کے لیے منتخب کرنا چاہتے تھے۔ وہ گاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ سٹیو ہی اس پروگرام کے لیے اہل ہے۔ اب جوہان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے سائنسدانوں کے ساتھ تجربہ کر رہا ہے، جس نے ایک مشین بنائی ہے۔ مشین کو ٹیسوریکٹ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انرجی سے ہم اپنے جہازوں کو کئی دنوں تک انرجی دے سکتے ہیں۔ اب جنگ کا نقشہ بالکل ہی بدل جائے گا۔ وہی پیگی کارٹر جو سٹیو کی سینئر ہے اسے بروکلین لے جاتی ہے، جہاں پر ڈاکٹر ابراہیم ہیں اور جہاں پر سپر سولجر پروگرام شروع ہونے والا ہے، اور یہاں پر ہاورڈ سٹارک بھی ہوتے ہیں جس نے اس تجربے کے لیے مشین بنائی ہے۔ پھر اسے ہاورڈ سٹارک کی بنائی ہوئی مشین میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کے جسم پر بیٹا شعاعیں چھوڑی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پرسنٹیج کو بڑھایا جاتا ہے، اور پھر ہاورڈ سٹارک مشین کو 100 تک لے جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد مشین خود بخود بند ہو جاتی ہے، اور جب اسے کھولا جاتا ہے وہ چیمبر جس کے اندر سٹیو تھا، سٹیو مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب اس کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو گئی تھیں۔ پہلے وہ ایک دبلا پتلا لڑکا تھا، لیکن اب اس کی باڈی بالکل بدل چکی ہے، یعنی کہ اس کا سپر سولجر پروگرام مکمل طور پر کامیاب رہا۔ اب یہاں سب خوش تھے۔ پھر یہاں جوہان کا آدمی آتا ہے۔ وہ ایک دھماکہ کرتا ہے اور سیرم کی آخری ٹیوب نکال لیتا ہے۔ اسی وقت وہ ڈاکٹر ابراہیم کو گولی مار کر یہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور ڈاکٹر ابراہیم سٹیو کے سامنے مر جاتا ہے۔ پھر سٹیو اس کے پیچھے جاتا ہے۔ پہلے اسے دوڑنے میں دشواری ہوتی تھی، اب وہ گاڑی سے بھی تیز دوڑتا ہے، اور وہ اس آدمی تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور سیرم کی آخری شیشی بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر سٹیو اس سے پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سینیٹائز کھا لیتا ہے اور مرنے سے پہلے جے ہائیڈرا کہتا ہے۔ ہائیڈرا ہٹلر کا ٹیررسٹ گروپ ہوتا ہے جس کا کمانڈر جوہان ہے۔ جوہان کو بھی یہیں پر دکھایا گیا ہے، جس نے ٹیسریکٹ کی مدد سے انتہائی خطرناک ہتھیار بنائے ہیں۔ وہ ہٹلر کے کچھ لوگوں کو مار دیتا ہے کیونکہ وہ ہائیڈرا کا لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اب سٹیو کو دکھایا گیا ہے جس کے خون کا سیمپل لیا جا رہا ہے، کیونکہ سیرم کی آخری بوتل ٹوٹ چکی تھی۔ ان کے پاس اور کوئی سیمپل بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ڈاکٹر ابراہیم بھی مارا جا چکا ہے۔ پیگی کارٹر نے سٹیو کو بتایا کہ ڈاکٹر ابراہیم کے بغیر سیرم کو بنانے میں سالوں لگیں گے۔ یہیں پر ہاورڈ سٹارک کو دکھایا گیا ہے جو کرنل اور سینئر کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ یہ سیرم انسانوں پر کس طرح کام کرتا ہے۔ وہ اب سپر سپاہی نہیں بنا سکتے۔ ان کے پاس پہلا اور آخری سپر سپاہی سٹیو لوجرد ہے۔ سٹیو نے جس طرح جوہان کے آدمی کو پکڑا وہ لوگوں میں بہت مشہور ہو گیا۔ اس کی تصویر اخبار میں چھپی ہوئی ہے۔ ان کا سینئر کہتا ہے کہ اگر اپنے فوجیوں اور ملک کی مدد کرنا چاہتے ہو، ایسا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اب ہمیں سٹیو کو کیپٹن امریکہ کے لباس میں دکھایا گیا ہے، جہاں اسے شو کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں وہ عوام سے جنگی بانڈ خریدنے کی اپیل کرتا ہے تاکہ حکومت کے پاس پیسہ آئے وہ اسلحہ اور گولہ بارود خرید سکے۔ لیکن سٹیو کو یہ کام بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ کے بعد اسے دکھانے کے لیے ایک جگہ بھیج دیا جاتا ہے جہاں ایک بٹالین ہوتی ہے۔ وہ سب سٹیو کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ نوٹنکیاں کرتا ہے۔
سٹیو بہت اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک فوجی بننا چاہتا تھا۔ پیگی کارٹر شو کے بعد اس کے پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے اس کے دوست بکی جس بٹالین میں تھا اس کو ہائیڈرا آرگنائزیشن پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن سب مارے گئے اور جو رہ گئے انہیں ہائیڈرا نے قید کر لیا۔ سٹیو اپنے سینئر کے پاس جاتا ہے۔ ان کے سینئر کا کہنا ہے کہ ہم اس جگہ پر حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ دشمن بہت مضبوط ہے، اگر ہم نے اپنے فوجی وہاں بھیجے تو ہم اپنے بہت سے فوجیوں کو کھو دیں گے۔ لیکن سٹیو اپنے دوست بکی کو بچانا چاہتا ہے۔ وہ پیگی کی مدد سے جہاز کو اس جگہ کی طرف روانہ کرتا ہے۔ یہ جہاز سے چھلانگ لگا کر وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہائیڈرا کی لیب ہے جہاں جدید ہتھیار موجود ہیں۔ وہ تمام ہتھیار ٹیسوریکٹ کی انرجی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد سٹیو روجرز اپنے تمام ساتھیوں کو رہا کرتا ہے۔ وہ سب کو جانے کو کہتا ہے اور خود اپنے دوست بکی کو ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے اور وہ بکی کو ڈھونڈ لیتا ہے جس کے جسم پر تجربہ کیا جا رہا تھا۔ وہ بکی کے ساتھ اسی وقت نکلتا ہے اور جب جوہان اس کے سامنے آتا ہے وہ اپنا نقاب اتارتا ہے اور اس کا چہرہ سرخ ہڈی جیسا ہوتا ہے اور اس کا دوسرا نام سرخ کھوپڑی بھی ہوتا ہے۔ دراصل وہ پہلے ڈاکٹر ابراہیم کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جب اس کا سیرم پوری طرح سے تیار نہ ہوا تو اس نے سیرم کا انجیکشن اپنے جسم میں لگا دیا۔ اس کی وجہ سے اس میں طاقت تو آئی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوئے۔ اس کی وجہ سے اس کا چہرہ مکمل طور پر خراب ہو گیا اور اب اس کا چہرہ سرخ ہڈی جیسا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ریڈ سکل ہے اور وہ اپنے سائنسدانوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ سٹیو روجرز اپنے دوست بکی کو اس سے باہر لے جاتا ہے اور وہ اپنے تمام ساتھیوں کو بچا کر کیمپ لے آتا ہے۔ کرنل اس کے اس کام سے بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے اس پر یقین نہیں تھا اور اس کام کے بعد کرنل کو اس پر پورا بھروسہ ہو گیا۔ اس کے بعد سٹیو پیگی کارٹر کو بتاتا ہے کہ جب وہ ہائیڈرا کے اڈے پر گیا میں نے نقشے پر کچھ نشانات دیکھے، مجھے یقین ہے کہ یہ ہائیڈرا کے وہ اڈے ہیں جہاں وہ ہتھیار بناتے ہیں، میں ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کرنل کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں اس ٹیم کے ساتھ واپس جانا چاہتا ہوں جسے میں نے بچایا ہے۔ اس کے بعد وہ ہاورڈ اسٹارک کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں نے تمہارے لیے ایک نئی شیلڈ بنائی ہے، لیکن وہاں پر کیپٹن امریکہ کو ایک اور شیلڈ نظر آتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ہاورڈ اسٹارک نے اسے بتایا کہ یہ ایک انتہائی نایاب دھات ویبرینیم سے بنی ہے، یہ بہت نایاب ہے، جتنا تمہارے ہاتھ میں ہے پوری دنیا میں بس اتنا ہی ویبرینیم ہے۔ یہ کیپٹن امریکہ کی شیلڈ بن جاتی ہے اور کیپٹن امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشن پر نکلتا ہے اور ہائیڈرا کے بہت سے اڈوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیپٹن امریکہ اور پیگی کارٹر ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیپٹن امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک اور مشن پر جاتا ہے اور وہ جوہان کی بائیو کیمسٹ ڈاکٹر زولا کو پکڑنے جاتا ہے۔ وہ ٹرین سے کہیں جا رہا تھا۔ کیپٹن امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹرین کے اندر چلا جاتا ہے، ڈاکٹر زولا کو پکڑتا ہے لیکن اس کا دوست بکی ٹرین سے باہر پھنس جاتا ہے۔ کیپٹن اپنے دوست کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بکی کا پکڑا ہوا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ گہری کھائی میں گر جاتا ہے اور وہی ڈاکٹر زولا کو پکڑ لیا گیا۔ وہ بتاتا ہے کہ ریڈ سکل پوری دنیا پر بمب گرانے والا ہے جس سے پوری دنیا تقریباً ختم ہو جائے گی۔ کیپٹن امریکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ریڈ سکل کے اڈے پر پہنچتا ہے جہاں بہت سے خطرناک ہتھیار ہیں۔ ریڈ سکل اپنے ہتھیاروں اور ٹیسوریکٹ کے ساتھ ہوائی جہاز سے نکل جاتا ہے، پھر کیپٹن پیگی کی مدد سے اس طیارے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب کیپٹن امریکہ اور ریڈ سکل کے درمیان زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ اس لڑائی کے بیچ میں کیپٹن امریکہ اپنی شیلڈ ریڈ سکل کی طرف پھینکتا ہے
وہ شیلڈ جب مشین سے ٹکراتی ہے جس کے اندر ٹیسوریکٹ ہوتا ہے لیکن وہ ٹیسوریکٹ کی انرجی برداشت نہیں کر پاتا۔ ٹیسوریکٹ کی انرجی سے خلا میں وارم کھل جاتا ہے اور ریڈ سکل اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ٹیسوریکٹ اسی جہاز میں گرتا ہے، لیکن اپنی طاقت کی وجہ سے وہ ہوائی جہاز کی دھات میں ہول کر کے نیچے گر جاتا ہے۔ کیپٹن امریکہ جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اسے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ وہ پیگی کارٹر کو ریڈیو پر بتاتا ہے کہ وہ نیو یارک کی طرف جا رہا ہے اور اگر میں لوگوں کو بچانا چاہوں تو مجھے اسے کراش کرنا پڑے گا۔ پیگی کارٹر اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن کیپٹن امریکہ اپنے ملک کے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ وہ اس طیارے کو آرٹیکل میں کراش کر دیتا ہے اور کچھ دیر بعد پورا جہاز برف میں ڈھک جاتا ہے۔ ہاورڈ اسٹارک کو ٹیسوریکٹ ملتا ہے لیکن کیپٹن امریکہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو جاتی ہے اور کہانی واپس پریزنٹ میں آتی ہے۔ ہسپتال میں کیپٹن کی آنکھ کھلتی ہے، ایک نرس اس کے پاس آتی ہے۔ کیپٹن امریکہ اس سے پوچھتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ وہ اسے کہتی ہے تم نیو یارک کے ہسپتال میں ہو۔ کیپٹن امریکہ کو اس پر شک ہو جاتا ہے کیونکہ ریڈیو پر 1941 کے میچ کی کمنٹری چل رہی تھی، کیونکہ کیپٹن امریکہ کا حادثہ 1945 میں ہوا تھا۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب وہ نیو یارک سٹی کے ٹائم سکوائر پر آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ اگلے ہی لمحے نک فیوری اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ آج سے 70 سال پہلے تمہارا جہاز تباہ ہو گیا تھا۔ تم 70 سال برف کے نیچے دبے رہے لیکن پھر بھی زندہ تھے۔ میں آہستہ آہستہ سب کچھ تمہیں بتانے والا تھا لیکن تمہارا دماغ بہت تیز ہے، تم نے یہ سب پہلے ہی سمجھ لیا۔ پھر پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ نک فیوری کیپٹن امریکہ کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک خاص مشن ہے۔ اس کے بعد یہ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔